مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی لالا رخ کی آنکھوں میں بارش کو دیکھ کے وہی خوف تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر منہ نکالا اور اسے زور سے پکارا۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھتے ہی اس نے کھڑکی بند کر دی۔ عین اسی وقت گرین لائٹ چلی گئی، راستہ کھل گیا۔ میرے پاس بیٹھی زرنش نے مجھے پکارا، آہل کس کو دیکھ رہے ہیں؟ لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں لالا رخ کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی اب صاف سڑک پہ آ چکی تھی جہاں پانی کم جمع تھا، اس لیے تیز رفتار سے چل رہی تھی، اور میری بے چینی کا یہ حال تھا کہ میں فوراً سے پہلے لالا رخ کی گاڑی تک پہنچ جاؤں۔ لیکن بیچ میں بہت گاڑیاں تھیں۔ بار بار زرنش مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کہاں گاڑی لے کے جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ میرے دل کی حالت یہ تھی کہ میں شاید اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ تھی، یہ میرے لیے نافہم سی بات تھی۔ میں اسی اسکول کوسٹر کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے دل کی حالت بڑی عجیب تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ زرنش مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہیں کیا، شاید جان چکی تھی۔ بار بار اپنی انگلیاں چٹخ رہی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے مجھے راستہ تک دھندلایا نظر آ رہا تھا، اور اس پہ وہی طوفانی بارش جس نے مجھ سے میری لالی کو چھین لیا تھا۔ تبھی وہ اسکول کوسٹر ایک بہت بڑے اسکول کے سامنے کھڑی ہوئی جو بورڈنگ اسکول تھا، اور وہاں وہی بچے پڑھتے تھے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے تھے، اور رہائش بھی ان کو اندر ہی دی جاتی تھی۔ گاڑی اندر گئی اور مین دروازہ بند ہو گیا۔ میں فوراً سے گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں اس مین گیٹ کی طرف گیا جسے چوکیدار بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، مجھے لالا رخ سے ملنا ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کون لالا رخ؟ دیکھیں آپ جائیں یہاں سے، ہمیں اجازت نہیں ہے ہم کسی بھی اجنبی کو اندر جانے دیں۔ میں نے کہا میں اجنبی نہیں ہوں، آپ بس ایک بار دروازہ کھول دیں۔ لیکن چوکیدار نے دروازہ نہیں کھولا، یہی کہنے لگا کہ اسے پرمیشن نہیں ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو مجھے اس ٹیچر کو فون کر کے باہر بلانا پڑے گا، میں اندر نہیں جا سکتا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ مجھے اس چوکیدار پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ دروازہ کھولو۔ میری لالا رخ اندر ہے اور مجھے اندر جانا ہے ہر حال میں۔ میری بدتمیزی پہ چوکیدار نے اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑوا کے مجھے دھکا دیا، پھر اپنی بندوق نکال لی۔ اسے لگا شاید میں کوئی چور اچکا ہوں یا کوئی بدماش ہوں، اس اسکول کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ زرنش باہر آ چکی تھی کیونکہ میں چوکیدار کے ساتھ دست و گریبان پہ اتر آیا تھا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی، میری لالا رخ اندر ہے۔ زرنش میرا ہاتھ پکڑنے لگی، مجھے پیچھے کرنے لگی، کہنے لگی آہل آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ چھوڑیں اس کا گریبان۔ میں نے کہا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے کہو دروازہ کھولے۔ اس کے بعد شور کی آواز سے اسکول کے اندر کھڑے گارڈز بھی باہر آ چکے تھے، مجھے پولیس کی دھمکیاں دینے لگے۔ 3-4 ہٹے کٹے مردوں کے سامنے میں شاید کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب لوگ مجھے مارنے کو تیار کھڑے تھے۔ بڑی مشکل سے زرنش مجھے وہاں سے کھینچ کے گاڑی تک لے جانے لگی۔ بہت رو رہی تھی، شاید میرا جنون اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اپنا آپ زرنش سے چھڑوا رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے لالا رخ سے ملنا ہے۔ بہرحال بارش میں بھی بھیگ چکا تھا اور زرنش بھی، لیکن پھر بھی مجھے گھسیٹتے ہوئے وہ گاڑی تک لے کے آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں پاکستان سے باہر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن قاسم بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ مر گئی ہے؟ کیوں مجھے وہاں سے لا کر امریکہ میں پھینک دیا کئی سالوں کے لیے؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ ایک بار مجھے بتایا ہوتا کہ لالا رخ زندہ ہے، میں اسے ڈھونڈ لیتا، میں دنیا کا ہر کونا چھان مارتا مگر لالا رخ کو ڈھونڈ لیتا۔ بہرحال میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زرنش سسکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا وہ میری لالا رخ تھی، تم نہیں جانتی وہ میرے لیے کیا تھی؟
وہ میری محبت تھی، وہ میری محبت ہے۔ وہ کہنے لگی آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہے، شاید وہ کوئی اور لڑکی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ لالہ رخ ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ وہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں قاسم بھائی کو برا بھلا کہتا رہا کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ کیا سمجھتے تھے مجھ سے جھوٹ بولیں گے اور جیسا چاہیں گے کر لیں گے؟ اب میں انہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنی لالہ رخ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، گاڑی بنگلے کے پورچ میں کھڑی کر کے میں سیدھا اندر گیا۔ قاسم بھائی بھی تب تک آفس سے واپس آ چکے تھے۔ میں غصے میں ان کے پاس گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے، ساتھ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپ چھینا اور زمین پہ پٹخ دیا۔ نرگس بھابھی بھی مجھے دیکھنے لگی۔ میری والدہ، والد سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے اس رویے پہ سب کے سب حیران تھے۔ میں نے قاسم بھائی کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولا تھا مجھ سے؟ کیوں جھوٹ بولا تھا کہ لالہ رخ مر گئی ہے؟ میری بات سن کے قاسم بھائی مجھے نافہمی سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میرا گریبان چھوڑو، وہ واقعی مر چکی ہے۔ تبھی زرنش اندر آ گئی، وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں پھر سے وہی پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا ہے، چھوڑو بھائی کا گریبان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ 7 سال بڑا ہے تم سے۔ لیکن مجھ پہ واقعی کوئی جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے قاسم بھائی کا گریبان نہیں چھوڑا۔ میرے جھنجھوڑنے پہ ان کی شرٹ کے کئی بٹن ٹوٹ چکے تھے، سینہ سرخ ہو رہا تھا۔ زرنش روئے جا رہی تھی اور میں لہو رنگ آنکھوں سے اپنے بھائی کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بتائیں مجھے کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ میں اس قدر زور سے چلایا کہ میری آواز پورے بنگلے میں گونجنے لگی۔ میرے والد نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میرے ہاتھ سے قاسم بھائی کا گریبان چھڑوا کے مجھے پیچھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگے جھوٹ قاسم نے نہیں بولا، جھوٹ میں نے بولا ہے۔ صرف میں جانتا تھا کہ لالہ رخ زندہ ہے۔ تمہیں مارنا ہے تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ سن کے میں نے بڑے تعصب سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اپنے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا اور اپنے والد کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بابا آپ نے یہ کیوں کیا تھا؟ آپ جانتے تھے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھے لالہ رخ نے منع کیا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، مجھے قسم دی تھی کہ میں تم سے یہی کہوں کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ کیوں مانی آپ نے اس کی بات؟ بابا آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ میرے لیے کیا تھی اور کیا ہے۔ 7 سال میں نے کس اذیت میں گزارے وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ لالہ رخ نے آپ سے ایک بار کہا اور آپ نے مان لیا۔ وہ کہنے لگے ہاں مان لیا، کیونکہ جو اس کی حالت تھی مجھے ماننا پڑا، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس سے ہو یا تمہیں یہ لگے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے میں تمہیں اس بات کا جواب نہیں دوں گا۔ زندگی آگے بڑھ چکی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارا بچہ آنے والا ہے۔ بھول جاؤ لالہ رخ کو، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، تم بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے پا بھی لیا جائے یا جسے چاہا جائے وہ ہمیں مل بھی جائے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے بھول کے ویسی زندگی گزاروں گا جیسی آپ چاہتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بابا میں لالہ رخ کو چھوڑ کے نہیں جی سکتا اور نہ میں اسے چھوڑوں گا۔ یہ جملہ میں نے جما کے بولا تھا، ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ سب مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزروں۔ میں اتنا شدید غصے میں تھا کہ سب برا لگ رہا تھا۔ میرے ہی باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ لالہ رخ میرے لیے کیا ہے، پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔
کچھ دیر کے بعد زرنش سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور رخ بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ اپنا تکیہ اٹھاتا اور صوفے پہ جا کے لیٹتا، اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی، آہل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وقت کتنا آگے بیت چکا ہے؟ میں بیوی ہوں آپ کی، میرے وجود میں آپ کا بچہ پل رہا ہے۔ میں نے کہا، او شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے یہ جذباتی جملے میرا ارادہ بدل دیں گے تو تم غلط سمجھتی ہو۔ میرے باپ نے میرے ساتھ ایک ڈرامہ رچایا ہے، ایک بہت گھٹیا اور برا کھیل کھیلا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو ساری زندگی نبھاؤں گا تو غلط سمجھتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا زرنش، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گا۔ میری بات نے اس کے ہوش اڑائے تھے، اس کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح ہوتی تو میں دوبارہ جاتا، لالا رخ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال کافی دیر تک مجھے زرنش کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، پھر شاید وہ سو چکی تھی۔ میں دن چڑھے تک جاگتا رہا۔ جیسے ہی 8 بجے بڑی خاموشی سے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سیدھا اسی اسکول میں گیا تھا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے پرنسپل سے ملنا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ یہیں کھڑے رہو۔ کچھ دیر کے لیے وہ اندر چلا گیا اور 15 سے 20 منٹ کے بعد باہر آیا۔ پھر کہنے لگا، میرے ساتھ اندر آؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے کے گیا۔ سامنے پرنسپل کا آفس تھا، میں وہاں چلا گیا۔ آفس کے باہر بھی ایک گارڈ کھڑا تھا۔ کافی بڑی جگہ تھی جہاں وہ اسکول بنایا گیا تھا، اور ہاسٹل بھی ساتھ تھا۔ میں اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک 55 اور 60 کے لگ بھگ شخص بیٹھا تھا، جو اس اسکول کا اونر بھی تھا اور پرنسپل بھی۔ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا تو کہنے لگا، جی فرمائیے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کل بھی آپ نے کافی دنگا فساد کیا۔ میں نے کہا، مجھے لالا رخ سے ملنا ہے، آپ پلیز اسے بلوا دیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے، وہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ کون ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، میں حق رکھتا ہوں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیوں ملنا ہے آپ کو؟ کون ہیں آپ؟ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ میں جی بھر کے ضد ہو رہا تھا، غصے کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی تماشا لگاؤں۔ میں نے کہا، پلیز آپ اسے بلا دیں، وہ مجھے دیکھے گی تو آپ کو بتا دے گی کہ میں کون ہوں۔ پرنسپل نے ایک گہری سانس لی، پھر کہنے لگے، دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، صبح مس لالا رخ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان سے ملنے آئیں تو آپ کو منع کر دیا جائے۔ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، خاص طور پہ اس نے یہ کہا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں بنا لالا رخ کی اجازت کے آپ کو اس سے ملنے نہیں دے سکتا۔ غصہ تو مجھے پہلے ہی آ رہا تھا۔ میں نے مکہ اس کی ٹیبل پہ بڑی زور سے مارا۔ وہ شخص بری طرح سے چونکا۔ میں نے کہا، شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ لالا رخ کو بلاؤ تو اس کا مطلب ہے بلاؤ، ورنہ تمہارے اس اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا۔ میں جو کچھ میں کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے غصے پہ اس کے چہرے کی رنگت کچھ بدلی تھی۔ پھر اس نے گارڈ کو آواز دی، کہنے لگا، اس شخص کو دھکے مار کے باہر نکالو۔ میں نے کہا، تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے پرنسپل، تم بہت پچھتاؤ گے، تمہیں شاید میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ لالا رخ سے تو میں ہر صورت میں مل کے ہی رہوں گا، لیکن اگلی بار تم خود فون کر کے مجھے بلاؤ گے، تمہارا یہ اسکول 2 دن میں بند کروا دوں گا۔ میں اسے جو دھمکیاں دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ گارڈ مجھے اسکول سے باہر نکال چکے تھے۔ تبھی میری نظر
اسی اسکول کی سائڈ پہ بنی ایک عمارت پہ پڑی۔ شاید ٹیچرز کی رہائش وہاں پہ تھی۔ سامنے لالا رخ کھڑکی پہ کھڑی تھی، شاید میرا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظروں کا تصادم ہوا اس نے فوراً سے پردہ برابر کر دیا۔ بہرحال میں گھر نہیں گیا تھا، میں سیدھا اپنے ایک دوست کے پاس گیا جس کا پولیس والوں میں اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں لالا رخ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میری ساری بات سن کے اس نے پہلے تو مجھے منع کیا کہ مجھے لالا رخ سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، نہ ملنا چاہیے، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی بات سے ٹلا ہی نہیں اور میں نے کہا کہ مجھے اس سے ایک بار ملنا ہے، تو اس نے پرنسپل کو کال کروائی، اور جہاں سے کال کروائی تھی پرنسپل تو کیا اس کا باپ بھی مجھے ملنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اس بار میں پھر سے لالا رخ کے اسکول گیا۔ نہ چوکیدار نے مجھے منع کیا اور نہ کسی گارڈ نے۔ پرنسپل نے مجھے ویٹنگ روم میں جانے کے لیے کہا، اور میری بے چینی کا یہ حال تھا کہ مجھ سے وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے لالا رخ تھی، لیکن ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ اسے ویل چیئر پہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگی جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے میں اس حال میں پہنچی ہوں آہل مرتضیٰ۔ میں یہ سن کے دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، تم کیسے مجھ پہ یہ الزام لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی تم میرے پیچھے آئے تھے، مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ پھر اپنا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے میری بچی کھچی زندگی کو سکون میں رہنے دو۔ میں کہہ چکی ہوں مرتضیٰ انکل سے کہ خدا کے لیے آہل کو کبھی مت بتائیے گا کہ میں زندہ ہوں، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی ویل چیئر کے بالکل سامنے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہماری بات ہو رہی تھی اور تم مان گئی تھی، تم مجھ سے شادی کے لیے مان گئی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک حادثہ تھا، اور میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن قاسم بھائی مجھے زبردستی لے کے گئے تھے۔ لالا رخ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بالکل ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے پہلے چاہتا تھا۔ خدا کے لیے میری بات کا اعتبار کرو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اپنی ویل چیئر پیچھے کر لی۔ کہنے لگی نہیں، میں نہ کل تم سے پیار کرتی تھی اور نہ آج کرتی ہوں، جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی مت آنا۔ میں صرف تم سے یہی کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میری زندگی کو تنگ مت کرو، تمہاری وجہ سے میں پوری برباد ہو چکی ہوں، کچھ نہیں بچا میرے پاس، اس لیے مجھے مزید برباد مت کرو۔ بچوں کے ساتھ میرا دل لگ چکا ہے، میں یہاں بچوں کو پڑھاتی ہوں، زندگی پرسکون گزر رہی ہے، میرے لیے زندگی کو اجیرن مت بناؤ۔ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے اس حال کا ذمہ دار میں ہوں؟ تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے تو تمہیں سنبھالوں گا بھی میں ہی۔ یہ سن کے وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی نفرت کرتی ہوں میں تم سے، چلے جاؤ یہاں سے واپس اپنی بیوی کے پاس۔ یہ سن کے مجھے دھچکا لگا، اسے کیسے پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ میں نے کہا تم سے کس نے کہہ دیا؟ کہنے لگی مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتی ہوں۔ میں نے کہا میرے بارے میں اتنا کیوں جانتی ہو اور کس لیے جانتی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا رخ بدلا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا وہ میرے سامنے بتانا چاہ رہی تھی، بات کچھ اور تھی۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتی تو میرے بارے میں اتنی معلومات اکٹھی نہ رکھتی، میرے بارے میں اتنا کچھ وہ کیسے جان سکتی تھی؟ میں نے جان بوجھ کے کہا، میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کسی سے شادی نہیں کی۔ لالا رخ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتی ہوں تم شادی شدہ ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی زندگی میں خوش رہو، مجھے بھی خوش رہنے دو۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے،
اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے جو مجھے اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوئے۔ کہنے لگی میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اب دوبارہ کبھی مت آنا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی جب ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی مس لالہ رخ، گاڑی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ جو اپوائنٹمنٹ تھا اس کا وقت ہو چکا ہے۔ لالہ رخ کہنے لگی تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ ملازمہ چلی گئی۔ لالہ رخ نے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ میں چپ چاپ باہر نکل آیا، لیکن میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں باہر آئی جسے ایک ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک ہاسپٹل کے سامنے اس کی گاڑی رکی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ویل چیئر باہر نکال کے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ خود اس ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، لیکن بہت مشکل سے۔ ڈرائیور کو اس نے خود کو چھونے تک نہیں دیا تھا۔ ایسی ہی تھی وہ، اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ ویل چیئر ڈرائیور ہی اندر لے کے گیا، پھر ایک لیڈی ڈاکٹر کے روم تک ڈرائیور چھوڑ کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لالہ رخ اسی ڈرائیور کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا، اس سے پوچھنے لگا تو پتہ چلا کہ اس حادثے میں اس کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ آپریشن سے ہڈیاں جڑ تو گئی تھیں لیکن وہ چل پھر نہیں سکتی، اور کچھ وہ چلنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی۔ حالانکہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ فزیو تھراپی کروائے اور چلنے کی کوشش کرے تو ممکن ہے کہ وہ چل سکتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ اسی ڈاکٹر سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اسے ہوش آیا تھا تو اس کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، کیونکہ پورے 8 دن کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی اور اس کے دادا سے اپنی پوتی کا یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ ان کے دادا کی تدفین میرے گھر والوں نے ہی کی تھی۔ پہلے تو ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں لگتا تھا کہ لالہ رخ مر جائے گی۔ 8 دن کے بعد ڈاکٹر نے میرے والد کو فون کر کے بتایا تھا کہ لالہ رخ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن جب میرے والد ہاسپٹل پہنچے اور دیکھا کہ وہ ایک معذور لڑکی بن چکی ہے تو انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اس سے بھی یہ کہا کہ میں تمہاری مالی امداد تو کر سکتا ہوں لیکن تمہیں اپنی بہو کبھی نہیں بنا سکتا، اس لیے آہل کو تم کبھی مت بتانا کہ تم زندہ ہو۔ شاید اس لیڈی ڈاکٹر سے لالہ رخ کی دوستی تھی، تبھی وہ لالہ رخ کے بارے میں اتنی باتیں جانتی تھی۔ اپنے والد کی سوچ اور باتوں پہ مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک دوہری پریشانی میں پڑ چکا تھا۔ ایک طرف لالہ رخ تھی جس کی حالت کا ذمہ دار میں تھا اور میرا باپ تھا، اور دوسری طرف زرنش تھی جس کے ساتھ میں ہر تعلق قائم کر چکا تھا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ قصور میرے باپ کا تھا یا میرے گھر والوں کا تھا یا شاید میرا بھی تھا، لیکن زرنش کا نہیں تھا۔ وہ ہر بات سے انجان تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کے میں بھاری دل کے ساتھ واپس آیا تھا۔ گھر آیا تو زرنش کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، ٹھیک سے کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ میری والدہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ تم نے کیا ضد پکڑ رکھی ہے، صبح سے بھوکی ہو، تمہیں پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، میڈیسن ٹائم پہ لینی ہے، بچہ کمزور ہے، پھل زیادہ کھانے ہیں، اور تم ہو کہ صبح سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ سن کے میرے اندر ایک ہلچل سی مچی تھی۔ ابھی بھی وہ کھانے سے انکار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے بھوک نہیں ہے، اگر زبردستی کھاؤں گی تو الٹی ہو جائے گی، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اپنا رخ بدل کے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہاں سے آ رہے ہو تم؟ میں نے کہا کہیں سے بھی نہیں آ رہا۔ میں کمرے میں جانے لگا تو میری والدہ نے میری کلائی پکڑ لی، کہنے لگی آہل تم اچھا نہیں کر رہے، تمہاری وجہ سے زرنش نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور تم جانتے ہو یہ سب تمہارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو وہ پھر سے رو رہی تھی۔ مجھے شدت سے اس پہ غصہ آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا رونا دھونا مچا رکھا ہے تم نے، کچھ کھا پی کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگے، آپ کو تو میری پرواہ نہیں ہے، آپ کو تو آپ کی محبت مل گئی ہے۔ یہ کہہ کے اپنا رخ بدل گئی۔
میں نے گہری سانس لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا زرنش، تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیں گے یا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے، قصور لالا رخ کا بھی نہیں ہے، قصور میرے باپ کا ہے۔ انہوں نے تم سے بھی جھوٹ بولا، مجھ سے بھی جھوٹ بولا۔ اب جو کچھ بھی لالا رخ سے کہا وہ کس اذیت میں ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ شاید میرے باپ کو یہ لگا کہ اگر وہ کسی اپاہج کو اپنی بہو بنائیں گے تو ان کی شان میں فرق آ جائے گا۔ بہت غلط کیا انہوں نے۔ ایک بار مجھے بتاتے تو صحیح کہ لالا رخ زندہ ہے، میں اسے اپنا لیتا، میں اسے اسی حال میں اپنا لیتا، کیونکہ وہ میری وجہ سے گری تھی اور اسے ٹھیک کرنے میں بھی میں اس کی مدد کرتا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، ویسا ہو جاتا جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے لالا رخ کو یہ کہا کہ وہ میری زندگی سے دور چلی جائے، کبھی میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ معذور ہو چکی ہے، وہ میری لائف پارٹنر نہیں بن سکتی۔ میری بات وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا تم بتاؤ کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں؟ زرنش کہنے لگی تو پھر مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، تم بیوی ہو میری، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ زرنش مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی آہل، میں مزید کوئی آزمائش نہیں دوں گی، میں کبھی بھی سوکن برداشت نہیں کروں گی۔ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں بہت پیار سے اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بات سننے سے پہلے ہی انکار کر چکی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو میں لالا رخ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ میں اسے کبھی چھوڑوں گا۔ میرے حتمی فیصلے پہ وہ فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھ گئی، اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہنے لگی چھوڑے مجھے آہل، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں ایک بٹے ہوئے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا کہیں نہیں جاؤ گی تم، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ کہنے لگی نہیں، میں نہیں رہوں گی آپ کے پاس، بس ایک چوائس ہے آہل، یا میں آپ کا بچہ یا پھر لالا رخ۔ میں نے کہا تم بھی، میرا بچہ بھی، اور لالا رخ تو ہے ہی۔ وہ بڑی تیکھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر آنسو چھلکانے لگی، کہنے لگی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا زرنش بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، میں اپنا بچہ کبھی بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور نہ تمہیں اس چیز کی اجازت دوں گا کہ تم میرے بچے کو ضائع کرواؤ یا کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھاؤ۔ تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، میرے غصے سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ میرا لہجہ نہایت غضبناک تھا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، میں آپ کی محبت تھوڑی ہوں، صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ آپ کو صرف اپنے بچے کی پرواہ ہے، میری نہیں۔ میں نے کہا تمہاری بھی ہے۔ کہنے لگی نہیں، میری ہوتی نا تو لالا رخ کو چھوڑ دیتے۔ اس کی اس بات پہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر کہنے لگی میں بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کو دے دوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو لالا رخ کے ساتھ شدت سے محبت کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی بات مجھے بے معنی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم ایک نہایت فضول بات کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہو، میں تمہاری حق تلفی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی نہیں چاہیے کوئی بھی حق، نہیں چاہیے آپ کا کوئی بھی احسان۔ اس نے دوسری الماری سے اپنا بیگ نکالا اور اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ میں نے کہا زرنش بہت سوچ سمجھ کے جانا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں لینے آؤں گا یا تمہاری منت سماجت کروں گا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں میں آپ کی محبت نہیں ہوں جو میرے بغیر آپ کے دل میں تڑپ اٹھے یا آپ میرے بغیر بے قرار ہو جائیں اور مجھے لینے آئیں۔ آپ کو آپ کی محبت مبارک۔ زرنش نے بیگ کی زپ بند کی، اپنا بیگ زمین پہ اتارا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے،
4 دن میں عقل ٹھکانے آ جائے گی تو خود ہی واپس آ جائے گی۔ میں منہ میں بڑبڑایا تھا۔ فی الحال تو مجھے لالہ رخ کی فکر تھی، مجھے ہر حال میں اسے اپنانا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ… جی تو پیارے پیارے ریڈرز، کیا لگتا ہے آپ کو کون بنے گی آہل کی لائف پارٹنر، لالہ رخ یا زرنش؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آہل کو لالہ رخ کو چھوڑ کے اپنی زندگی زرنش کے ساتھ گزارنی چاہیے، یا پھر زرنش کو چھوڑ کے لالہ رخ کا سہارا بننا چاہیے؟ فٹافٹ سے کمنٹس میں بتائیں۔ جس کے کمنٹس میں جس لڑکی کے حق میں زیادہ ووٹ ہوئے وہی بنے گی آہل کی لائف پارٹنر۔ اللہ حافظ۔